حماس اور اسرائیل کے درمیان طے شدہ جنگ بندی معاہدے کے تحت 4 اسرائیلی خواتین فوجی اہلکاروں کو رہا کر دیا گیا، جنہیں گزشتہ سال 7 اکتوبر کو یرغمال بنایا گیا تھا۔ ان خواتین کو غزہ شہر میں ہلال احمر کے حوالے کیا گیا، جہاں اس موقع کو ایک تقریب کی شکل دی گئی۔ مسلح حماس جنگجوؤں کی موجودگی اور سٹیج پر ہونے والے رسمی اقدامات نے اس لمحے کو مزید نمایاں کیا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، اسرائیل نے اس معاہدے کے تحت 200 فلسطینی قیدیوں کو آزاد کیا، جن میں سے کچھ کو مصر کے راستے دوسرے ممالک بھیج دیا گیا، کیونکہ ان پر قدغن تھی کہ وہ واپس فلسطین یا غزہ نہیں جا سکیں گے، جبکہ باقی قیدیوں کو ان کے گھروں تک پہنچنے کی اجازت دی گئی۔ یہ معاہدہ، جو قیدیوں کے رہائی کا دوسرا مرحلہ تھا، یہ بھی تنازعات سے بھرا رہا۔ اسرائیل نے الزام عائد کیا ہے کہ حماس نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک اسرائیلی سویلین خاتون اربل یہود کو رہا نہیں کیا، جس کے جواب میں اسرائیل نے بے گھر فلسطینیوں کی شمالی غزہ واپسی کو معطل کر دیا۔ حماس نے اس پر رد عمل یہ دیا ہے کہ مذکورہ خاتون کو اگلے ہفتے رہا کیا جائے گا اور اسرائیل پر معاہدے کی شرائط پر عمل معطل کرنے کا الزام عائد کر دیا۔ غزہ شہر میں رہائی کے وقت منظر خاصا مختلف تھا۔ خواتین قیدیوں کو مسلح افراد کی حفاظت میں کاروں سے باہر نکالا گیا، ریڈ کراس کے عہدیداروں کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں ایک رسمی دستاویز پر دستخط کے بعد ان کی آزادی کا اعلان ہوا۔ اسرائیل نے دوسری جانب فلسطینی قیدیوں کو رہا کرتے ہوئے اس معاہدے کی پاسداری دکھائی، مگر جاری کشیدگی نے اس عمل کو پیچیدہ بنا دیا۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ کے پناہ گزینوں کو مصر اور اردن میں بسانے کے منصوبے کو سختی سے مسترد کر دیا۔ اتوار کو ٹرمپ نے غزہ میں موجود فلسطینیوں کو دیگر عرب ممالک جیسے مصر اور اردن میں منتقل کرنے کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ غزہ میں حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ عرب ممالک سے مل کر ایک نیا رہائشی منصوبہ شروع کیا جائے جو عارضی یا مستقل ہو سکتا ہے۔ اس پر حماس نے کہا کہ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے دور کرنے کے تمام منصوبے مسترد کیے جاتے ہیں۔ حماس نے امریکہ کو کہا ہے کہ وہ ان تجاویز کو روکے جو صہیونی منصوبوں سے ہم آہنگ ہیں اور فلسطینی عوام کے حقوق اور آزادی سے متصادم ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام اور اسرائیلی فوج کے ظلم و ستم کے باوجود اپنے حقوق کے لیے ڈٹے رہے ہیں اور وہ اپنے وطن کی آزادی کے لیے کسی بھی بات پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ حماس کے رہنما باسم نعیم نے یہ واضح کیا ہے کہ فلسطینی غزہ کی تعمیر نو کی آڑ میں کیے جانے والے ایسے منصوبوں کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ اردن نے بھی اس منصوبے کو مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کے کسی بھی اقدام کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ رد عمل اس بات کا اظہار ہے کہ فلسطینی عوام اپنے حقوق اور اپنے وطن کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ کسی بھی ایسے حل کو تسلیم نہیں کریں گے جو ان کی آزادی اور خود مختاری کے خلاف ہو۔ جبکہ دوسری طرف خطے میں مکمل طور پہ امن قائم نہیں ہوا۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 22 افراد شہید جبکہ 124 افراد زخمی ہوئے ہیں، اور یہ واقعہ جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی فوج کے جنوبی لبنان سے انخلاء کی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد پیش آیا ہے۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق شہداء میں ایک فوجی اہلکار اور 6 خواتین شامل ہیں، اور اسرائیلی فوج نے 19 سرحدی دیہاتوں میں اپنے گھروں کو واپس جانے والے لبنانی شہریوں کو نشانہ بنایا۔ لبنانی حکومت کے مطابق اسرائیلی فوج نے اپنے انخلاء سے انکار کر دیا تھا اور لبنانی شہریوں نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے علاقوں میں واپسی شروع کر دی۔ کئی شہریوں نے لبنانی فوج کے چیک پوائنٹس اور رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے اپنے گھروں کی جانب قدم بڑھایا۔ مارون الراس جیسے علاقوں میں لبنانی عوام اسرائیلی ٹینکس اور فوجیوں کے سامنے آ گئے۔ لبنانی شہریوں نے اسرائیلی فوج کی موجودگی کے باوجود جنوبی لبنان میں اپنے علاقوں میں واپس جانے کی کوشش کی، حالانکہ اسرائیلی فوج نے انخلاء کے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی تھی۔ لبنان کی جنگ بندی معاہدے کے مطابق اسرائیل کو 2 ماہ کے اندر جنوبی لبنان سے انخلاء کرنا تھا، مگر اسرائیلی فوج نے انکار کر دیا تھا اور اس کے باوجود لبنانی شہریوں نے اپنے گھروں کی جانب قدم بڑھایا۔ کئی شہریوں نے لبنانی فوج کے بنائے گئے چیک پوائنٹس اور رکاوٹیں عبور کی۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے واپس جانے والے شہریوں پر حملے کر دیے، جس کے نتیجے میں ایک لبنانی فوجی سمیت 15 افراد شہید، 83 ابتدائی طور پر زخمی ہوئے اور شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کے 22 ہو گئی اور زخمی ہونے والے 124 ہو گئے۔ لبنان کی جنگ بندی کے تحت
اسرائیل کو جنوبی لبنان سے انخلا کرنا تھا اور لبنانی فوج کو کنٹرول سنبھالنا تھا۔ لیکن بنجمن نیتن یاہو کے دفتر نے بیان دیا کہ اسرائیلی فوج کا انخلا حزب اللہ کے ہتھیاروں کے دریائے لیتانی سے پیچھے ہٹنے اور لبنانی فوج کے تعینات ہونے کے بعد ہی ممکن ہوگا۔ اس کے باوجود بھی اسرائیلی فوج نے انخلا نہیں کیا کیونکہ لبنان جو تھا وہ معاہدے کو پوری طرح نافذ نہیں کر چکا تھا۔ جبکہ ادھر دوسری طرف غزہ کے فلسطین سکوائر میں حماس نے اسرائیلی یرغمالیوں کی حوالگی کی جو تقریب منعقد کی تھی، اس میں ایک اور اہم بات منظر عام پہ آئی۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے ارکان کے ہاتھوں میں کالے رنگ کی جدید رائفلز، وہ رائفلز اسرائیلی دفاعی افواج IDF کے زیر استعمال ٹیور اسالٹ رائفل سے مشابہ تھیں، جو کہ اسرائیل ملٹری انڈسٹریز کی تیار کرتا ہے۔ یہ رائفلز اسرائیلی فوج کے شہری علاقوں میں جنگ کے لیے مخصوص ڈیزائن کی گئی ہیں، جس کی خصوصیت اس کے ہینڈل کے پیچھے ٹریگر اور میگزین کی موجودگی ہے جو تنگ جگہوں میں استعمال کو آسان بناتی ہے۔ اسرائیلی فوج کی تمام انفینٹری اور اسپیشل فورسز ان رائفلز کو حملوں کے دوران اپنے بنیادی ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتی ہیں۔ القسام بریگیڈ نے غالباً یہ ہتھیار 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل کے خلاف اپنے حملے میں ضبط کیے ہوں گے۔ حماس کے شیڈو یونٹ کے ارکان جو یرغمالیوں کی حفاظت پر مامور ہیں، ان رائفلز کے ساتھ اس تقریب میں موجود تھے، اور یہ یونٹ 2006 میں قائم کیا گیا تھا اور 2016 میں حماس کی طرف سے جاری کی گئی ویڈیوز میں پہلی بار دکھایا گیا تھا۔ اس یونٹ کے ارکان اس سے پہلے اسرائیلی یرغمالیوں کی حوالگی کے دوران کارڈز کے ساتھ بھی نظر آ چکے ہیں جن پر ان کے یونٹ کا نام درج تھا۔ حماس نے 15 مہینوں کی لڑائی کے بعد اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کے تحت 4 اسرائیلی خواتین فوجیوں کو رہا کیا، اور یہ یرغمالیوں کی حوالگی کی تقریب ایک سٹیج کے اوپر منعقد کی گئی جو خاص طور پہ اس مقصد کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس سٹیج کو حماس کے نعروں اور مختلف زبانوں میں پیغامات سے سجایا گیا جو بین الاقوامی برادری کے لیے ایک واضح پیغام تھا۔ حماس نے یرغمالیوں کے رہائی کے موقع پر خصوصی تقریب میں ان خواتین کو رہائی کے سرٹیفکیٹ اور یادگاری تصاویر دیں۔ اس کے بعد حماس نے فوٹیجز جاری کی جس میں اسرائیلی فوج کی یہ خواتین حماس کے اچھے سلوک کے لیے شکریہ ادا کرتا نظر آئیں۔ اس تقریب میں اسلامی جہاد کے عسکری ونگ القدس بریگیڈ کی موجودگی بھی واضح طور پہ دیکھی گئی، جو 7 اکتوبر 2023 کے حملے میں شریک تھے، اور اس وقت متعدد اسرائیلی شہریوں کو یرغمال بنانے کا کریڈٹ بھی ان کو ہی تھا۔ یہ منظرنامہ ادھر سے ہے جو واضح طور پہ پیغام ہے کہ تم نے اسلحے کے ڈپو تباہ کر دیے، لیکن تمہاری ہی ساخت کا اسلحہ اب بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالباف نے حماس اور فلسطینی مزاحمتی فورسز کی اسرائیلی رجیم کے خلاف کامیابی کی تعریف کی۔ انہوں نے اسرائیلی رجیم کی ذہنی جنگ کی ناکامی اور اس کے اس دعوے کے ناکام ہونے کو اجاگر کیا کہ قابضین نے فلسطین اور لبنان میں مزاحمت کو شکست دے دی۔ قالباف نے کہا کہ آج یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ حماس زندہ ہے، ترقی کر رہی ہے اور مزاحمت پہلے سے زیادہ عزم کے ساتھ جاری ہے اور دشمن کو ذلیل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کی برداشت، جو کہ اسرائیل کے نسل کشی کے جرائم کا 15 ماہ سے زیادہ عرصے تک مقابلہ کر رہا ہے، اس وقت مکمل ہوگی جب صہیونی غزہ سے مکمل طور پہ نکل جائیں گے اور بے گھر فلسطینی اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے۔ حماس کے رہنما یحییٰ السنوار کی 2024 میں غزہ میں صہیونی افواج کے ساتھ لڑائی میں شہادت کے بعد اسلامی انقلاب کے رہبر آیت اللہ سید علی خامنائی نے کہا تھا کہ فلسطینی مزاحمتی گروپ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی اسلامی انقلاب گارڈز کور کی بحریہ کے ڈرونز نے خلیج فارس میں ایک بڑے فوجی مشق کی خصوصیات کے دوران مصنوعی ذہانت والے میزائل فائر کیے۔ ایران کے جنوبی بندرگاہی شہر بوشہر میں اتوار کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بحریہ کے کمانڈر ریئر ایڈمرل علی رضا نے یہ کہا کہ ان کی فورسز نے پیغمبر اعظم یعنی عظیم نبی نامی جنگی مشق کے دوسرے دن ساحلی، سمندری اور زمینی میزائل فائر کیے۔ IRGC کے ماہرین نے مہاجر اور ابابیل 5 فوجی ڈرونز کو ایک نئے ورژن کے ساتھ قاسم اور الماس میزائل سے لیس کر دیا ہے، جن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی خصوصیات شامل ہیں تاکہ وہ اہداف کو صحیح طریقے سے نشانہ بنا سکے۔ IRGC کمانڈر نے یہ بتایا ہے کہ بحریہ نے پہلی بار شہید سلیمانی جنگی جہاز کی فضائی حفاظت کے لیے نواب میزائل بھی داغے ہیں، اور IRGC کمانڈر کے مطابق بحریہ نے کروز اور بیلسٹک میزائل بھی فائر کیے ہیں۔ ساتھ ہی اپ گریڈ شدہ قادری میزائل بھی داغے گئے جن کی رینج اور درستگی کو الیکٹرانک جنگ کے لیے بہتر بنایا گیا۔ RGC کی بحریہ اور ایرانی وزارت دفاع نے مصنوعی ذہانت کی مدد سے 1000 کلومیٹر سے زیادہ رینج والے کروز میزائل تیار کیے ہیں جو مختلف بلندیوں پر فضائی اہداف کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ایڈمرل
تنگسری نے یہ کہا ہے کہ اس جنگی مشق کا مقصد جو ہے وہ RGC کی بحریہ کی ہم آہنگی اور تیاری کو بہتر بنانا اور ہمسایہ ممالک کو امن اور دوستی کا پیغام دینا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی ایرانی فوج کے زمینی دستوں نے ایران کے شمال میں مشرقی علاقوں میں فوجی مشقوں میں تیزی لے آئے ہیں۔ فوجی مشق میں ایرانی فوج کے مختلف یونٹس جن میں توپ خانہ، بختربند ڈویژنز، فضائیہ کے یونٹس، ڈرون سکواڈز، الیکٹرانک جنگ کے یونٹس اور میزائل گروہ شامل تھے، انہوں نے حصہ لیا۔ پہلے مرحلے کی مشق پیر کی صبح ہوئی، جس میں ایرانی فوج کے تیز رد عمل کے بریگیڈز نے سرحد پار دہشت گرد گروپس کو نشانہ بنانے کے مشن کی نقل کی۔ ایرانی افواج نے فجر 5 میزل سے دشمن کے اہداف کو تباہ کیا اور مہاجر 6 ڈرونز کے ذریعے قاسم بم گرائے۔ ایران کی مسلح افواج پورے سال کے دوران باقاعدگی سے فوجی مشقیں منعقد کرتی ہے، اور ایرانی حکام نے متعدد بار اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ ایران اپنی فوجی صلاحیتوں بشمول اس کے میزائل طاقت کو مزید مستحکم کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا، جو صرف دفاعی مقاصد کے لیے ہیں۔ اور اس ضمن کے اندر کہ جب اسرائیل جنگ بندی کا معاہدہ کر کے ان کے قیدی واپس کر رہا ہے، تو دوسری جانب ایران کے اوپر حملہ کر کے اس کی میزائل طاقت کو کمزور کرنے کی باتیں تھیں، تو یہ تو اور مزید بڑھ کے سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھیے خطے میں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔